ابلاغ کریں، حق کے شکر پھر بھی ادا۔ 12 نبیوں نے آرزو کی ہے حضور کی امت میں ہونے کی۔ ہم نے کوئی آرزو نہیں کی، کوئی تمنا نہیں کی، ہم سوئے تھے، مقدر جاگ اٹھے اور ہمارے والد مسجد سے مولانا کو بلا لائے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہم ماں کی بولی بھی نہیں سمجھتے تھے، جب ہم اپنی مادری زبان سے بھی آشنا نہیں تھے، ہم حرف و صوت سے بھی آشنا نہیں تھے، لفظوں کی شناخت بھی نہیں ہوئی تھی، لہجوں کی پہچان بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن ہمارے کان میں آ کر یہ مبارک دی گئی کہ تم مبارک کہ مستحق ہو کہ تم محمد عربی کے غلام بن کے آئے۔ شام سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ میری خوش قسمتی میں کیا ہوں، یہ میرے وقت، یہ آپ کے وقت کہ ہم حضور کے غلام ہیں، جن کی امت میں ہونے کے لیے پیغمبروں نے آرزو کی، نبیوں نے آرزو کی۔ کوئی ہاتھ پھیلائے دعا کر رہا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں پوری ہو گئی ہیں، اب اس پیارے کو بھیج دیجیے۔ کوئی کہہ رہا ہے اس کو ہوئے متوکل، اس کا نام متوکل ہوگا۔ کوئی کہہ رہا ہے وہ ترش نہیں ہوگا، سخت مزاج نہیں ہوگا، وہ نرم دل کا مالک ہوگا، بس وہ آیا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام تک بتا دیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ لوگوں سن لو، اس آنے والے کا نام احمد ہوگا۔ ایک حوالی کھڑا ہوا، کہا حضرت جس کے قصیدے آپ میں پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ چھوٹے نمبر ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کون ہو سکتا ہے، شاگرد سوچتا ہے میرا استاد تو پھر میرا استاد ہے، کارکن کہتا ہے میرے لیڈر کا جواب نہیں ہے، ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ اب ایک حوالی کے سامنے جب یہ بات کہی گئی کہ آنے والا آئے گا وہ بھائی کو دے دو، اتنی عظمتوں کا حامل ہوگا اور میں اس کا نام بتاتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا، تو حوالی کا سوال بنتا تھا، اس نے کیا حضرت کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ نے جو جواب دیا وہ سنیے، آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، آپ کی روح تک اس کا نور اترے گا اور آپ دیر تک سرشار رہیں گے۔ کہا حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ نے کہا افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ سبحان اللہ، اگر ان کے نالین کے تسمے کھولنے نصیب ہو جائے تو یہ بھی سبحان بات اللہ، ہے۔ سبحان اللہ۔ یا جن کے لیے نبی منتظر رہے، نبیوں کی ٹیمیں منتظر رہی، قومیں منتظر رہے، آرزو کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، راہوں میں پلکیں بچھائیں، راہوں میں آنکھیں بچھائیں اور مدتوں سے راہیں تکتے رہے، وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی کر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی میں رنگ میں پایا، نہ دانم آنگلے خندہ چہر کو بودار کہ بلے ہر چمانے آرزو میں ادار۔ ہر کوئی اسی کی رہنے تک رہا ہے، نستورہ وہاں شام میں بیٹھا ہے، وہ حیرہ حجاز کی طرف سے آنے والے راستوں میں پلی ڈال کے اس کے انتظار میں بیٹھا ہے جو مقصود و مراد کائنات ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھتا ہے اور حجاز کی جانب سے آنے والے قافلوں کی راہیں تکتا ہے۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے۔ روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھتا ہے، حجاز کی جانب کھڑا ہو کے دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی قافلہ آئے، قافلے آتے ہیں گزر جاتے ہیں، لیکن اس کا وظیفہ برابر جاری ہے۔ ایک دن یہ مکان کی چھت پہ چڑھا تو فوراً نیچے اتر آیا، تو اس کے جتنے بھی چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ صاحب کیا ہو گیا؟ یہ وظیفہ تو شام دن گھرے جا کے کہیں آپ کا مکمل ہوتا تھا اور آج آپ فوراً نیچے آ گئے۔ کہا کہ آج میرے وظیفے کا ثمرہ مجھ کو مل گیا ہے، جس کے لیے رت جگہ کاٹے ہیں، جس کے لیے دعائیں مانگی ہیں، جس کے لیے میں نے اپنا وطن معلوم چھوڑ کے یہاں آ کے گھڑی ڈالی ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر زمان کا یہاں
سے گزر ہوگا، وہ میرا مراد آ گیا ہے، وہ میرا مقصود آ گیا ہے، اب جلدی کرو، چٹائیاں بچھا دو اور ماحول کو آراستہ کر دو اور کھانا تیار کرو۔ یہ جو آنے والا قافلہ ہے اس قافلے کی میزبانی آج ہمارے ذمہ رہی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اشجار دائیں بائیں سے جھک جھک کے سجدہ ریز ہوتے اس قافلے کی طرف، اور یہ نشانی ہے نبی آخر الزمان۔ درخت بھی ان کے آگے سجدہ ریز ہوں، درخت بھی ان کو سجدہ کریں۔ انسانوں کو تو روک دیا گیا، لیکن درخت تو مکلف نہیں ہیں، وہ تو سجدہ ریزیاں بھی کرتے ہیں، درخت بھی سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، جانور بھی سجدہ ریزیاں کرتے ہیں۔